الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں جو میرا خیال ہے، بلکہ یقیناً ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ کنفیوژنز بہت ہیں ہمارے اندر، ہم بہت سے معاملات کے اندر نہ صرف کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں، بلکہ کنفیوژن کی شاہراہ پر چلتے چلتے ہم اپنے مستقبل کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی سمجھانے والا اگر وقت پہ سمجھا دے اور یہ بتلا دے کہ راستے کا چناؤ تو صحیح تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو تم نے سوچ اختیار کی وہ سوچ غلط تھی، اگر اس سوچ کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے تو تمہارا مستقبل سنور جاتا۔ دیکھیں، کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک بات ذہن میں رکھیے، محنت کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بغیر محنت کی کامیابی حاصل کی ہے۔ جس کسی کو کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہوتی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سنے ہوں گے، تاریخ میں بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، ایک سے ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ آپ اگر ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو کسی نے جو ہے وہ ایک یوں کہیے کہ ڈیڑھیا گھر سے جو ہے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ کسی کے پاس تو چھت بھی نہیں تھی، کوئی اسٹریٹ لائٹس میں بیٹھ کے جو ہے پڑھا کرتا تھا، کسی کے پاس جو ہے وہ فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، کسی کے پاس جو ہے وہ لقمہ کھانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے محنت کی۔ محنت کرنے کے بعد مستقل طور پہ جد و جہد کرتے رہے، نیت کا اخلاص تھا، ڈیڈیکیشن تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ترقیوں سے نواز دیا اور پھر وہ ایک آئیکن بن کے پوری دنیا کے سامنے آئے۔ آپ کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بات، چونکہ بینگ اے مسلم میں اس وقت بات کر رہا ہوں، ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سمجھ لیجئے اس بات کو، یہ جو توکل ہے، یہ لفظ توکل بڑا اہم ہے صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا، یہ ایک مسلمان کی بنیاد ہے۔ یعنی جب تک آپ اللہ پر اس انداز سے بھروسہ نہ کریں جس انداز سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو آپ کو رزلٹس وہ نہیں ملتے جس رزلٹ کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی باریک سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان محنت کرتا ہے، محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، کسان کا کام ہے ہل جوتنا، وہ ہل جوتتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہے، چیرتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں پانی کو انڈیلتا ہے، اس کے بعد اس میں دانے کو انڈیلتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے آبیاری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حوادث زمانہ سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی حتی الامکان اپنی جتنی بھی یوں کہیے کہ اپنے صلاحیتیں وہ ساری کی ساری زمین کو دے دیتا ہے، پھر وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اب وہ کھیتی اچھی ہو جائے تو یقیناً یہ اللہ کا انعام ہے، اب وہ کھیتی بہت اچھی ہو جائے تو یقیناً اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اب وہ کھیتی خدا نخواستہ بری ہو جائے تو یقیناً یہ اس کا نصیب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی رزلٹ نہ دے یہ بھی اس کا مقدر تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے حصے کی مکمل محنت کرے، یعنی اپنا پورا 100% جو ہے کسی کام کو دے۔ جب انسان اپنا 100% کسی کام کو دیتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے وہ اس کا ظاہر ہوتا ہے، لیکن باطن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو بھی ریزلٹس ملیں گے، اس پہ جتنی بھی جھالریں لگیں گی، جتنے بھی ستارے لگیں گے، جو کچھ بھی لگے گا، یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہوگی۔ انسان کے اختیار میں محنت کرنا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا ورد کرتا رہے تو رزاق تو وہ ہے، وہ اس کو پکارے گا، اس کا ثواب اس کو ضرور مل جائے گا، لیکن جو وہ رزلٹ سے آتا ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ رزلٹس اس کو نہیں ملیں گے جب تک کہ وہ پریکٹیکلی اپنے آپ کو فیلڈ میں نہ اتارے، محنت نہ کرے، پلاننگ نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، صبح و شام اپنے آپ کو جو ہے وہ پسینے میں شرابور نہ کرے۔ یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزلٹس اس کو کیا دیتا ہے۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے کہ محنت کے بغیر دعا پر بھروسہ حماقت ہے، اور محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کی فلسفی کو بہت واضح کر کے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو
جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے لوٹتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو اٹھا لیجئے، انتہائی پریکٹیکل لائف ہے، اور پریکٹیکلزم کے بارے میں آپ نے ہمیں بتلایا۔ آپ تجارت کے لیے بھی نکلے، آپ نے بکریوں کو بھی چرایا۔ اگر آپ مثال کے طور پر کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے صرف بدر کے موقع پر رات کو دعا نہیں فرمائی تھی، بلکہ پریکٹیکلی 313 کو لے کے آپ میدان میں اترے، اسلحے کے ساتھ اترے، طاقت کے ساتھ اترے، اللہ پر توکل کیا، اور اس کے بعد میدان جہاد میں آپ مکمل طور پہ کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو بات سمجھانے کی صرف اتنی ہے، آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں بات کریں، آپ کو محنت کرنی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محنت پر ضام نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ آپ ایز نیشن بات کریں، آپ کو محنت کرنی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ تفاخر اور تکبر آپ کو اپنی ذات پہ، یعنی نیشن کو اپنے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ریزلٹس اللہ کے اختیار میں، محنت کرنا آپ کا کام ہے، بغیر محنت کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے۔